عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ثم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سارے احباب اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر کر لیں اور بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ارباب المدانش وارثان ممبر و محراب عزت و احترام کے لائق سازی احترام علماء کرام انتہائی محبتوں کے لائق ہماری تحصیل بھر بلکہ بہت دور دور سے تشریف لائے ہوئے سیاسی سماجی زعماء اور انتہائی محبتوں کے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ محترم المقام جناب ملک محمد سلیم اقبال صاحب کے ایصال ثواب کی اس خوبصورت بزم میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا یقیناً جتنے احباب بھی تشریف لائے ہیں مصروفیت کے اس وقت کے اندر ان کا کسی نہ کسی حوالے سے بڑا گہرا تعلق تھا ملک صاحب کے ساتھ، تو آج اس تعلق کو نبھانے کے لیے خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ اپنی زبانوں پہ سبحان اللہ کا ترانہ جاری کرنا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ میں چونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور میرا عقیدہ ایمان ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے نبیوں کی بات کی جائے تو عبادت میں شمار ہوتی ہے، پاکیزہ بندوں کا تذکرہ چھیڑا جائے تو گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ تو میں پاک ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر جملے پہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے تاکہ جب اختتام پہ دعا کے لیے جائیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں جہاں پہ جمع ہو جائیں۔ محبت والے نے کہا تھا زمانے بھر دی شجاعتاں وچ بھیجیا بے مثال باب کوئی نہیں، زمانے بھر دی شجاعتاں وچ بھیجیا بے مثال باب کوئی نہیں، کسے دی ماں نہیں حسین ورگی کسے دا پیو بو تراب کوئی نہیں، اور جوان اکبر دی لاش چاہ کے جدوں نہ کمیاں امام میرا، جوان اکبر دی لاش چاہ کے جدوں نہ کمیاں امام میرا، عرش فرش تے نعرے وجے حسین تیرا جواب کوئی نہیں۔ اور جو اب تک خاموش رہے ہیں اس جملے میں ضرور بولیں گے کیونکہ میں حدیث رسول کا ترجمہ اس شعر کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ نبی اکرم دے مونڈھیاں دی سواری جسنوں خدا نے بخشے۔ سارے مل کے ذرا محبت سے بلند آواز کے ساتھ بولی نبی اکرم دے مونڈھیاں دی، نبی اکرم دے مونڈھیاں دی سواری جسنوں خدا نے بخشی، حدیث نبوی دستی پئیے حسین جیڑا نواب کوئی نہیں۔ احباب مجھے کہنے دیجئے کہ تمام در حمد کے لائق ہے وہ معبود کائنات خدا، وہ مقصود کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، جو خالق تو حسین نظاروں کا بھی تھا، جو خالق تو من باتیں کو ساروں کا بھی تھا، جو خالق تو دل فریب آبشاروں کا بھی تھا، جو خالق تو خلق آدم کا بھی تھا، جو خالق تو معرفت شیس کا بھی تھا، جو خالق تو حکمت لقمان کا بھی تھا، جو خالق تو خطابت صالح کا بھی تھا، جو خالق تو حسن یوسف کا بھی تھا، جو خالق تو گریہ و زاریہ یعقوب کا بھی تھا، جو خالق تو عظمت و شوکت سلیمان کا بھی تھا، جو خالق تو شجر و حجر کا بھی تھا، جو خالق تو شمس و قمر کا بھی تھا، لیکن جب اس اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے ساری کائنات کو خلق کرنے والے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال تیرا اپنا تعارف کیا ہے؟
تو یارو وہ خالق کائنات اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیس کو پیش نہیں کرتا، حکمت لقمان کو پیش نہیں کرتا، خطابت صالح کو پیش نہیں کرتا، حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، ارے گریہ و زاری یعقوب کو پیش نہیں کرتا، عظمت و شوکت سلیمان کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ رب رب ہو کے، خالق خالق ہو کے، مالک مالک ہو کے اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ وہ اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ یا محمد کی صورت کو پیش کرتا ہے یا محمد کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ پوری کائنات کو پیش نہیں کرتا بلکہ محمد عربی کی ذات کو پیش کرتا ہے۔ وہ کریم آقا جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ یارو پہلے تو حالات یہ تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن تھا، لیکن جب کائنات میں میرے اور آپ کے لجپال آقا آ گئے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ پہلے تو زندگی کے اندر لوگ جو ایک دوسرے کو تکلیفیں دینے کے در پہ ہوتے، لیکن میرے آقا نے آگے وہ محبتیں عطا کی کہ آج مرنے کے بعد بھی اتنا بڑا حلقہ یا احباب محبت کرنے والے دوست دعا کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے بزرگ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ محبتیں کہاں سے ملی؟ مجھے کہنے دیجئے کہ کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندہ۔ یہ ساری محبتیں صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندہ، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندہ، سانوں گناہاں دی توب ساڑ دین دی جے سرد محمد دا سایہ نہ ہوندہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دو احادیث اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے لیے ایصال ثواب کی بزم سجے، اللہ کے نورانی ملائکہ سارا ثواب سونے کے تھال میں رکھ کے جا کے قبر والے کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اے گہری قبر میں لیٹنے والے اٹھ، تجھے مبارک ہو، تیرے فلاں فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آج جو ملک صاحب کو تحفہ بھیجا جاتے ہیں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ پتہ تو چلے نا، آپ ایصال ثواب کی محفل میں آئے بیٹھے۔ ایصال ثواب ہے ہی یہی کہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کا جرگہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ میرے مالک ان کلمات طیبات کا صدقہ ہمارے مرنے والے بزرگ کی بخشش و مغفرت فرما۔ آپ توجہ کیجئے گا، فرشتہ کہتا ہے کہ اے گہری قبر میں لیٹنے والے اٹھ، تجھے مبارک ہو، تیرے فلاں فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا مرنے والا اتنا خوش ہوتا ہے، ایک طرف ساری دنیا کی نعمتوں کو رکھ دیا جائے، ایک طرف ایصال ثواب والے تھال کو رکھ دیا جائے، فرمایا ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دے گا، ایصال ثواب والے تھال کو پسند کر لے گا۔ آگے حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے والے کو دعا اور ایصال ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ میرے آقا سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، سامنے ہیں دو قبریں، اچانک مدینے کے تاجدار نیچے تشریف لائے اور فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جاؤ کسی سبز درخت کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ۔ صحابہ گئے، کھجور کی دو ٹہنیاں توڑ کے لائے، مدینے کے تاجدار نے ایک ٹہنی ایک قبر پہ رکھی، دوسری ٹہنی دوسری قبر پہ رکھی۔ صحابہ اس عمل کو دیکھ کے حیران، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات سمجھ نہیں آئی، یہ عمل اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم فقط قبروں کو دیکھ رہے ہو، میں محمد قبر والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو آقا یہ سبز ٹہنیاں، فرمایا یہ سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ، آپ انسان ہو کے چپ رہے ہیں، آپ کی مرضی سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ میرے آقا نے فرمایا سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ میرے بھائی ماننا پڑے گا کہ اگر سبزے کے ذکر کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے قرآن پڑھنے سے، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے سے بدرجہ اولا قبر والے کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک صاحب کی تمام آخرت کی منازل میں آسانیاں نصیب فرمائے، جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی شہریار صاحب اور جناب سلطان طارق، اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز کو میرے اس جانب تشریف فرمائے، پوتے ہیں ملک صاحب کے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے، خاندان کے تمام لوگوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔